سید عاقل رضا زینی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاۃ والسلام علی من کان نبی و آدم بین المحبتین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. لوگوں پروردگار عالم ہم سب کا اس فرش عطا پہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. بانی مجلس محترم ڈاکٹر زیکل صاحب، میرے بھائی زین العابدین صاحب، ان کی بھائی اہل خانہ کی مالی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اس بڑے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے. مجلس حسین علیہ السلام میں مانگی دعا رد نہیں ہوتی، اس لیے مل کر دعا مانگی. جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے. بالخصوص ہمارے بھائی میر سجاد میر صاحب کو صحت کاملہ عطا فرمائے. جو مقروض ہیں ان کی قرض ادا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد درینہ عطا فرما. عزاداری یہ سید الشہداء دنیا کی جس کسی سے بھی ہوئی ہے پالے والے تو سب کی اس کی حفاظت فرما. مل کر دعا مانگے مالک ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اتحاد بین المسلمین اور اتحاد بین المؤمنین کو تا قیامت قائم و دائم رکھ. ڈاکٹر علامہ محمد حسین اکبر صاحب قبلہ کو مالک عمر خیر عطا فرما. اس دور میں جو بھی مذہب حقہ کی وکالت کر رہا ہے مالک و سب کی چاہے سری حاجات پوری فرما. ہماری لاکھوں دعاؤں کی دعا ہمارے وارث کا تو جلب فرما. ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما. ایک صلوات اتنی بلند بھیجیں جتنی محمد و آل محمد نے طاقت عطا فرمائی ہے. اس سے پہلے جن اب آپ نے آپ سے خطاب کیا مالک ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائی. بالخصوص جناب علامہ علی عباس نقوی صاحب، جناب محترم میر تکلم صاحب، جناب محترم حسین اکبر صاحب، بھائی ساجد بختیاری صاحب، شکیل زیدی صاحب، زید بھائی کی بیٹی فردین، اور اختتام پر رواخانی میں سفیر ولا سفیر اعظم حقیقی معنوں میں میرے بھائی اور بین الاقوامی شہرت یافتہ بلکہ مولا کی منظوری نظر ازادار جناب میر حسن صاحب تشریف رکھتے ہیں کہ جن کے لیے میں بس یہ کہوں گا کہ سنتے ہیں حسین کربلا بلاتے ہیں. جب میر صاحب گئے تو معلوم ہوا کہ ایسے بلاتے ہیں. تو مالک جس طرح میر صاحب اور تمام احباب کربلا مولا گئے اربعین کے لیے سب کے راستے کھلے سب جائیں. جیسے ہمارے بزرگ محترم علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب استاد العلماء ہیں، وہ بیان فرما رہے تھے کہ ہمیں اپنے ملک میں اتحاد کی فضا قائم رکھنی ہے. نہ کسی کے عقیدے کو چھیڑو نہ اپنے عقیدے کو چھوڑو. الحمدللہ ہم شیعہ حیدری قرار اور بالخصوص ممبر پر آنے والے احباب اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ اتحاد کی فضا ایسے قائم ہو کہ کوئی بھی فرش اعلیٰ پر آئے جب وہ یہاں سے جائے تو یہ کہتا ہوا جائے کہ ضمیر جن کا زندہ ہو حسین ولی رہتا ہے. مالک آپ سب کو آباد و شاد رکھے. اور کوئی طویل گفتگو نہیں کرنی، چند باتیں. اور جیسا کہ محترم سجاد بخاری صاحب مالک ان کو سلامت رکھے ہمیشہ ایک آپ سب کو اشعار سنا کر تازہ دم کرتے ہیں. اور آج تو محترم تکلم صاحب نے بہت خوب جان جاتی ہے تو جائے علی نہ جائے. اگر بول سکتے ہیں تو بولیے گا. جس کا عقیدہ میرے ساتھ ملے وہ ضرور بولے. علی کی ولایت ہے تو سب کچھ ہے. علی کی ولایت نہیں ہے نہیں سب بولیں گے تو لطف آئے گا. میں
ایک دعا منگاتا ہوں جس کا عقیدہ میرے سے ملے وہ ضرور اونچی آواز سے بولے اللہ وہ سانس ہی نہ دے جس میں علی کی محبت نہ ہو. وہ اظہار کریں گے تو پھر مجھے زیادہ لطف آئے گا. میں نے کہا اللہ اب ادھر دیکھیے گا جس کا عقیدہ میرے ساتھ ملے وہ ضرور بولے. میں نے کہا اللہ وہ سانس ہی نہ دے بولیے جس میں علی کی ولایت نہ ہو علی کی محبت نہ ہو. میں نے دوسری دعا پہ دیکھنا کہ کون کتنا بولے گا. میں نے کہا اللہ وہ سانس ہی نہ دے جس میں علی کی محبت نہ ہو. اللہ وہ گھر ہی نہ دے جہاں غازی کا علم نہ ہو. باہر تک جو بول سکتے ہیں وہ ضرور بولے. میں نے کہا اللہ وہ سانس ہی نہ دے جس میں علی کی محبت نہ ہو. اللہ وہ گھر ہی نہ دے جہاں غازی کا نہ. اب تیسری دعا پر میرے سامنے دیکھنا ہے کہ کون کتنا بولے گا اور کون خاموش رہے گا. اللہ وہ سانس ہی نہ دے جس میں علی کی محبت نہ ہو. اللہ وہ گھر ہی نہ دے جہاں غازی کا علم نہ ہو. اللہ وہ کھانا ہی نہ دے جو حسین کا لنگر نہ ہو. اللہ وہ ہاتھ ہی نہ دے جو ماتم کو نہ اٹھے. اللہ وہ اولاد ہی نہ دے جو ان کی ادادار نہ بنے. بڑی مہربانی مالک آپ کو بات ہے کہ چونکہ مشکل دور ہے اور زین بھائی کہ میں کہے پر دو جملے آپ کے خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ عظمت سیدہ اگر بولیں گے تو زیادہ لطف آئے گا. جناب سیدہ کی اہمیت جناب سیدہ کی عظمت حدیث قصہ میں بھی بتلایا کہ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. اس میں سیدہ ہے سیدہ کا بابا ہے سیدہ کا شوہر ہے سیدہ کے بچے ہیں. 14 نقل کسی کی سمجھ میں آئی تھی نہ آج آئیں گے نہ حشر تک آئیں گے. دنیا جو مرضی کرتی رہے. علامہ صاحب بہلول دانا اپنے دور کا بہلول دنیا کی نگاہ میں دیوانہ تھا. آل محمد کا دانا تھا. ہم جیسوں کو بتانے کے لیے گھر سے چلا ایک ڈول لے کر دریا کے قریب آیا. دریا کا پانی ڈول میں ڈالنا شروع کیا. دکھ لگے گا اس بندے پر. پورے میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں بات جاری ہے. میرے ساتھ دیجیے گا جب پانی سے ڈول بھر گیا پھر بھی دریا کا پانی اٹھاتا ہے ڈول میں ڈالتا ہے. پھر بھی دریا کا پانی اٹھاتا ہے ڈول میں ڈالتا ہے. 5-7 دوست پاس سے گزرے. کہنے لگے کیا کر رہا ہے بہلول؟ کہنے کا دیکھ نہیں رہے کہ میں دریا کا پانی ڈول میں ڈال رہا ہوں. ان کا وہ تو ہم نے دیکھ لیا ڈول تو بھر گیا آپ گھر جا. اس نے کہا نہیں آج میرا دل ہے میں پورے دریا کا پانی اسی ڈول میں ڈالوں. وہ 5-7 ہنس کر کہنے لگے رہنا دیوانہ کا دیوانہ رہنا پاگل کا پاگل. بھلا کیسے ممکن ہے کہ پورے دریا کا پانی اتنے سے ڈول میں آ جائے؟ بہنوں نے کہا پاگل میں نہیں تم ہو. میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں جیسے پورے دریا کا پانی اتنے سے ڈول میں نہیں آتا اسی طرح چھوٹی چھوٹی عقلوں میں علی نہیں آتا. سلامت رکھے ہاتھ بلند کر کے حیدری اندر میں توجہ ہے. آپ سب مل کے مہربانی مہربانی آپ بھی جی آپ سلامت رکھے. توجہ ہے توجہ ہے. جنت میں جانے سے ہمیں کون روکے گا جب کہ محمد کے نوازوں کا اشارہ. نہیں اب اگر آپ نے چھیڑا ہے تو پھر سنیے. آپ نے کہا ماتم حالانکہ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اگر انسان زور سے 7-8 بار ہاتھ اپنے سینے پہ مارے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. 7-8 بار ہاتھ سینے پہ مارے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. قبلہ محمد حسین اکبر صاحب کو بھی ہم نے میڈیا پہ دیکھا میر صاحب کو بھی دیکھا سارے مادمیوں کو دیکھا کہ میں بتانا یہ چاہتا ہوں میڈیکل سائنس کہتی ہے 8 بار ہاتھ سینے پر زور سے مارو تو موت ہو جاتی ہے. اے حسین تیرے مادمی کے کیا کہنے وہ 800 ہاتھ سینے پہ نہ مارے تو موت ہو جاتی ہے. توجہ ہے آپ صاحب الوادوں کی توجہ ہے آپ صاحب الوادوں کی جتنے اب ہم بیٹھے ہیں مالک آپ کو سلامت رکھے. میں کس سیدہ کی بات کروں؟ منبر کوفہ پر علی ابن ابی طالب بیٹھے مشیت کی آنکھوں میں آکے بسم اللہ مشیت کی آنکھوں میں آکے ڈال کر علی بتا رہے دنیا والوں تم نے جانا نہیں کہ میں علی کون ہوں. یہ جناب سلمان کھڑے ہو گئے کہنے کہ علی آج اگر بول رہا ہے تو پھر بتا دے کہ تیری اتنی
فضیلت، آیا تو اللہ کے گھر میں، رہا تو مومن کے دل میں، تیری اتنی فضیلت ہے تو یا علم پھر بتا تجھے کس بات پر فخر ہے؟ علی فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس ذات واجب کی جس کے قبضے قدرت میں مجھ علی کی جان ہے، مجھ علی کو اپنی پوری زندگی میں بس 4 باتوں پہ فخر ہے۔ سلمان نے کہا کون سی؟ علی فرماتے ہیں میرا پہلا فخر الہی کفا بفخرن ان تکون لی ربن وکفا بعزن ان اکون لک عبدن، پروردگار علی کا پہلا فخر یہ ہے کہ تو میرا رب ہے۔ علی فرماتے ہیں میرا دوسرا فخر انا عبد من نبی محمد، میں اپنے رسول کے عبد میں سے ایک عبد ہوں۔ علی فرماتے ہیں میرا تیسرا فخر میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ میرا چوتھا فخر میری زوجہ کا نام فاطمہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، توجہ ہے آپ صاحب المحترم؟ گھبرائے میں تو نہیں آپ صاحب المحترم؟ اس لیے یاد رکھیے صاحب محترم کی پروردگار یہ اجتماع اسی طرح قائم و دائم رکھے اور معصومین علیہ السلام کا ذکر ہمارے آنے والی نسلوں میں بھی قائم و دائم رہے۔ وقت بہت ہو چکا ہے، میں بھی اپنے آپ کے ساتھ ساتھ سفیر بلا کو سننا چاہتا ہوں کہ وہ یہاں آئیں اور کربلا سے جب واپس آئے ہیں تو آتے ساتھ ہی یہ ڈیوٹیاں شروع کی ہیں۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر سمجھا دیا تو شاید مجھے آگے کہنے کی کوئی ضرورت نہ پڑے۔ حسن اکبر صاحب کائنات عالم کی واحد بیٹی ہے حسین کی یتیمہ، کہ جس کی زندگی کم ہے اور دکھ زیادہ۔ مجھے بتلایا گیا کہ شہزادی کی شہادت کے 2 جملے میں نے آپ کے خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں میں جب آیا، چونکہ ہم سب بانی مجلس کی حیثیت سے حاضر ہیں، ہزاروں کی تعداد میں آپ آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں؟ آپ رونے آئے ہیں ان بیویوں کو کہ جنہیں حسین کی لاش پر بیعت نہیں کرنے دیا۔ ابھی 4-5 روز گزرے شہادت امام زین العابدین علیہ السلام کو مدینہ سے کربلا، کربلا سے شام، شام سے پھر مدینہ۔ یہ جو لٹا ہوا قافلہ واپس آیا نا، ایک ایک جملہ کوشش کرتا ہوں کہ ذمہ داری سے ادا ہو اور ادارہ مناج الحسین مالک محمد حسین اکبر صاحب قبلہ کو صحت عطا فرمائے۔ یہاں علماء، خطبہ، طلباء تشریف رکھتے ہیں۔ پورے واقع کربلا میں سب سے زیادہ جو ظلم ہوا وہ کربلا میں ہوا، جہاں علی اکبر کو برچھی لگی، قاسم کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں میں پامال ہو۔ رو سکتے تو روئیے گا، عباس کے بازو قلم ہو گئے۔ 70 قدم کے فاصلے پر بہن نے بھائی کو قتل ہوتے دیکھا۔ میں نے اتنا ہی کہنا، اتنے ظلم ہونے کے باوجود جب مدینہ میں منہال نے میرے چوتھی مولا سے پوچھا نا، مولا سب سے زیادہ دکھ کہاں گزرے؟ 3 بار رو کے کہا شام۔ جو رو پڑا ہے شام والی بی بی اسے اپنی قبر کی زیارت کرائے، وہ شام والی بی بی کے حرم میں جا کر اس کو اس کے بھائی کا عرصہ ضرور دے۔ اپنے ہاتھوں کو پیارا نہ کرنا، سارا سال آپ اس مجلس کا انتظار کرتے ہیں۔ بانیان کی مالک توفیقات میں اضافہ فرمائے، جو اتنی محبت کے ساتھ یہ فرش ادا بچھاتے ہیں کہ جہاں ہم سے پہلے مجلس کی وارثہ آتی ہے اور وہ آ کر دیکھتی کہ کون میرے حسین کو کتنا رو رہا ہے۔ میں نے کہا 3 بار کہا شام شام شام۔ مجھے جب زین العابدین صاحب نے شام فون کر کے کہا نا، انہوں نے کہا کہ آپ کو جناب سکینہ کی شہادت پڑھنا
پڑھنا ہے. تو میں اسی وقت سے میر صاحب سوچ رہا تھا اس بار کا ہمیشہ آپ نے جو نوحہ پڑھا وہ باکمال پڑھا, اس میں درد اور مسائل, لیکن جو ابھی آپ نے کل آپ کا نوحہ آیا ہے شہزادی سکینہ سلام اللہ کا, اگر جو بیٹیوں والے بیٹھے ہو نا, ایک بار اپنے گھر کا دیا بجھا کر اپنی بیٹی کو پاس بلا کر اس غم کو سننا تو پتہ چلے گا کہ شام کے اندر جب اعلان ہوا تھا اور سید سجاد نے کہا تھا لوگوں میری بہن چلی گئی, کوئی ہے جو مجھے غریبوں کا قبرستان بتا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, مالک آپ کو سلامت رکھے, آل محمد آپ کو آباد رکھے. پتہ نہیں کہاں کہاں کے چہرے آج بڑی پنڈی سے میرے بھائی عباس بھٹی کون کون آیا ہوا ہے, آئے ہو رونے کے لیے تو پھر سننا. زین بھائی آپ نے جب مجھے کہا نا, ڈاکٹر صاحب جب کہا کہ جناب سکینہ کی شہادت پڑھو, جب بھی کوئی بانی مجھے میر صاحب کو علامہ صاحب کو کوئی کہے نا کہ جناب سکینہ بی بی کی شہادت پڑھو, تو یہ میرے ہاتھ جڑے ہیں, میں خود سید کو کھول کے نہیں پڑھوں گا. ہم ہمیشہ یہی سوچتے ہیں کہ ہم عزاداروں کو سکینہ کی کون سی شہادت سنائیں, شام غریبہ تمانچے لگنے والی شہادت, یا پھر 10ویں کے دن بابا سے جو جدا کیا گیا وہ شہادت سنائے, یا 11 محرم کو جب بیویوں کو رسیاں باندھی گئی وہ شہادت سنائے. اب اگر ماتم کرنا تو ہاتھوں کو پیارا نہ کرنا. حسین کی یتیمہ کی پہلی غربت یہ ہے کہ 11 محرم کو ہر بیوی کو بے پناہ اونٹ پر بٹھایا گیا, حسین کی سکینہ کو باندھا گیا, جو کربلا سے کوفہ تک رو رو کر یہی کہتی رہی بابا شمر ظلم کرے مگر تیرا چہرہ. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. تیاری کرتے آؤ, میں دیکھ رہا ہوں کہ ماتمی ہاتھ اٹھا کر ماتم کر رہے ہیں. میں تو چاہتا ہوں کہ میں آپ کو اس نوحے کے قریب لے آؤں جہاں ہم مل کر ماتم کریں. میں نے کہا سکینہ, ارے جب اونٹوں پر باندھی گئی نا ابھی کوفہ نہیں آیا, یہ نوکے سینہ پر, نوکے سینہ پر میرے بھائی آپ خود مولا کے مدح خان ہے, نوکے سینہ پر حسین کا سر رک گیا. اب اگر ماتم کرنا تو بھی طرف دیکھنا. شمر تازیانہ لے کر سید سجاد کے پاس آیا, کہنے لگا سجاد بابا سے کہو آگے چلے, نہیں تو میں تیری پشت پہ ظلم کروں گا. سید سجاد نے رو کر کہا بابا آگے کیوں نہیں چلتے, سنو گے حسین کے سر سے آواز آئی کیسے چلوں, وہ جو میرے سینے پہ سوتی تھی میری سکینہ اونٹ سے گر گئی, گرنے کا نام آیا. علی کی بیٹی نے اپنے آپ کو محمل سے ایسے گرایا جیسے 10ویں کے دن عباس گرے. دونوں پھوپھی بھتیجا سکینہ کو ڈھونڈنے چلے, یا دیکھا کہ صحرا میں ایک نقاب پوش بیوی ہے جس کی گود میں سکینہ کا سر ہے, سکینہ سو رہی ہے. کرو گے ماتم, بس یہ کہنا تھا, یا بیوی نے بچی کو لیا, رو کر کہا بی بی تیرا شکریہ شام غریبہ کی, نہ سونے والی میری بیٹی تیری گود میں سو گئی. یا اس بیوی نے نقاب ہٹا کے کہا زینب دادیوں کو پوتیاں بڑی پیار. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. کر دیا ماتم, دادیوں کو پوتیاں بڑی پیاری ہوتی. روگے سنو گے میر صاحب آپ مولا کے مدح خان عزادار علامہ صاحب تکلم صاحب میرے یہ ہاتھ جڑے, ایک لمحے کے لیے میں طرف دیکھیے گا. منہال نے جب مولا سے سوال کیا تھا نا مدینہ میں, مولا شام کے بازار میں, اللہ کرے میں پڑھ دوں اور آپ سن لو, باہر جہاں تک آواز آ رہی ہے سننا. پوچھا مولا شام کے بازار میں وہ پہلا کون سا موقع تھا جہاں تو نے کہا کاش شام سے پہلے سجاد مر جاتا. روتے آؤ عزادارو, جتنے ماتمی ہو رونا, مت سوچو کہ اس لمحے جوہر ٹاؤن کی بارگاہ میں بیٹھے ہو, بلکہ سمجھو کہ شام کے اسی بازار پہ کھڑے ہو جہاں علی کی بیٹیاں اس انداز میں مہمان بنا کے لائی گئی کہ لوگ پتھر مارتے تھے. علی کی بیٹی عباس کے سر کو دیکھتی اور رو کر کہتی عباس ان سے کہے مار تو لیا ہے, اب ہمارے سروں سے چادر نہ اتار. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس چلتے آنا, جملہ میں نے سمجھا دیا تو شاید میں یہیں پر ایک شہادت کا جملہ کہہ کر منبر میر صاحب کو دوں. سننا. پوچھا مولا شام کے بازار میں وہ پہلا کون سا موقع تھا جب تو نے کہا کاش شام سے پہلے سجاد مر جاتا. امام فرمایا بن ہر ایسے تو کئی موقع آئے, مولا کوئی ایک موقع بتا.
ایک موقع بتا, سنو گے میرے مولا رو کر فرماتے منہال تو جانتا ہے شام غریبہ سے شام کے دربار تک شمر کے 2 ہی شوق تھے, یا نوکے سینہ سے میری پھوپھیوں کے سروں سے چادریں اتارتا تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, پکڑنا میرے بھائی کو بھی مجھے جملہ کہنا ہے, یا نوکے سینہ سے میری پھوپھیوں کے سر سے چادر اتارتا تھا, یا میری پشت پر تاریخ کربلا لکھتا تھا. اب جن کی چھوٹی اولاد ہے میں تب دیکھنا, مولا فرماتے بازار شام میں ایک جگہ ایسی آئی, شمر کے ہاتھ میں تازیانہ تھا, یہ میری پشت میں تازیانہ مارتا اور کہکا لگا کے کہتا سجاد یہ علی اکبر کا بدلہ, یہ قاسم کا بدلہ, یہ حسین کا بدلہ, یہ انہوں محمد کا بدلہ. اس منظر کو مولا فرماتے میری 4 سالہ بہن اسی کے لیے ساری محنت کی ہے. فرمائے سکینہ دیکھ رہی تھی, آگے بڑھی اور روکے کا شمر بس کر صبح سے میرے بھائی کو مارا ہے, اور کتنا مارے گا جملہ میں نے سمجھا دیا تو آئندہ سال تک رونے کے لیے کافی ہوگا. امام نے جملہ کا یا ہزاروں کتاب رونے لگے. منان کا قربان جاؤں اب کیوں روتا ہے؟ مولانا کا روتا اس لیے ہوں اس وقت شمر نے مجھے تو چھوڑ دیا, مگر جو ظلم مجھ پہ کر رہا تھا وہ ظلم میری بہن سکینہ پہ کرنا شروع کیا. کہ جب کافی دیر سکینہ پہ ظلم کر چکا, میری بہن نے رو کر کہا بھیا سجاد شمر سے کہے اگر